بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میری سابقہ ویڈیو کے اندر آپ حضرات نے رمضان المبارک کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھیں کہ یہ اس کی حکمتیں ہیں، یہ اس کے فوائد ہیں۔ اب یہ فوائد ہمیں حاصل کیسے ہوں گے؟ یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں کیسے۔ تو اس سلسلے میں رمضان کا مہینہ گزارے کیسے، کیا کام کریں، یہ میں اپنی آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ آج میں رمضان کے آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رمضان کیسے گزاریں۔ اس سلسلے کے اندر ہمارے کرنے کا جو کام ہے رمضان آنے سے پہلے، وہ یہ کام ہے، اور وہ ہے اپنی نیت کو صحیح کرنا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ ابھی سے ہم یہ اپنی یہ نیت کر لیں، اپنا یہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ اس رمضان کے مہینے کو ہم نے صحیح طریقے سے کما حق ہو، جیسے کہ اس رمضان کے گزارنے کا حق ہے، اس حق کے مطابق ہم اس رمضان کو گزاریں گے۔ اور ابھی سے ہم اس کا یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اپنی کیا ترتیب بنانی ہے۔ جیسے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، کوئی بھی بڑا کام جب ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے گھر کے اندر کسی کی شادی ہو رہی ہے، تو شادی والے دن سے بہت دن پہلے ہم اپنا ذہن بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی سوچ بچار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یوں کریں گے، ایسا کریں گے، یہ ترتیب بنائیں گے، اس طرح کریں گے، یوں لوگوں کو دعوت دیں گے، یوں کھانا کھلائیں گے، وغیرہ وغیرہ جو انتظامات ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو بہت ہی محترم شان مہینہ ہے، تو اس کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کے بارے میں سوچنا چاہیے اور نیت کر لینی چاہیے کہ ہم نے یہ کام یوں کرنے ہیں۔ اور ویسے بھی ہماری شریعت کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نیت دیکھتے ہیں کہ میرے اس بندے کی نیت کیا ہے اس کام کے کرنے کی۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ہم عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ایک یہ ہے کہ ہماری نیت کیا، کس نیت سے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے نیت اور ایک ہے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ۔ اگر کوئی انسان نیت صحیح کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے طریقے کے اندر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی بیشی کا، اس غلطی کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کی نیت غلط ہے اور طریقہ بالکل 100% صحیح ہے، نبی علیہ السلام کی کیا جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ نماز کو ادا کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت غلط تھی، تو نیت کی غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی نیت کر لینی چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کو ہم نے اس طریقے سے گزارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی رضا لینی ہے، اللہ نے جو اس رمضان کے مہینے کے اندر انعامات رکھے ہیں وہ میں نے لینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے اندر جو لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے قیدی عذاب فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک سے یہ مغفرت اللہ پاک سے لینی ہے، یہ نیت کر لیں۔ اور اس نیت کے کرنے کے بعد ہم اپنا ایک نظام الاوقات بنا لیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو اس طریقے سے گزارنا ہے، یہ میں نے کام کرنے ہیں، اس طریقے سے میں نے اپنے دنیاوی کام کرنے ہیں، اس طریقے سے میں نے عبادات کرنی ہے۔ اگر ابھی سے ہم یہ نیت کر لیں گے تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور اگر ہم نے کوئی نیت نہ کی، جیسا کہ باقی مہینے ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی اسی طریقے سے اگر آیا بغیر نیت کے ہم داخل ہو گئے تو باقی مہینے اور اس مہینے کے اندر فرق نہیں ہوگا، پھر وہی صورتحال ہوگی جیسا کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جس طریقے سے ہماری مساجد خالی ہوتی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، تو رمضان کا مہینہ جب گزرے گا نہیں بلکہ جب رمضان کے مہینے کا اینڈ ہوئے گا، آخر کے جو ایام ہوئیں گے، تو ہماری مساجد اسی طریقے سے خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے نیت نہیں کی، عزم نہیں کیا تھا، ہم نے رمضان کے مہینے کو بھی باقی مہینوں کی طرح گزار دیا، اور صرف ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا، روزہ رکھنا ہے، بس اسی کو ہم نے رمضان سمجھا۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا رمضان ویسے ہی گزر جاتا ہے، اور اس کی جو اللہ پاک نے اس پر جو حکمتیں رکھی ہیں، اس کو جو فوائد رکھے ہیں، انسان ان کی وجہ سے محروم رہ جاتا ہے، اس وجہ سے، اس سستی کی وجہ سے ان فوائد سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم پہلے سے نیت کریں گے، عزم کر کے اس رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا رمضان کا مہینہ صحیح طریقے سے گزرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو انعامات اور حکمتیں رکھی ہیں وہ اللہ پاک اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس پہلا کام یہی ہے کہ ہم نے اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے، ابھی سے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔
پھر اس کے بعد ہم نے اعمال کیا کرنے ہیں، میں آنے والی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے یہ بات رکھوں گا کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو گزارنا کیسے ہے، کون کون سے اعمال ہم نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے بات میں کروں گا کہ کیا اعمال ہم نے کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے کن کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ العزیز یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مہینہ اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔